اچھا جی، تو آج کا موضوع ہے سگریٹ نوشی، لیکن ہم اسے صرف ایک عادت کے طور پر نہیں دیکھیں گے۔ ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یہ جسم پر کیا اثر ڈالتی ہے اور اسے چھوڑنا کسی کی بھی زندگی کا سب سے بڑا، سب سے بہترین اپ گریڈ کیوں ثابت ہو سکتا ہے۔ سگریٹ نوشی کے بارے میں یہ ایک بہت گہری بات کہی گئی ہے، ایک سست، مہنگی اور خود لگائی ہوئی آگ۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہر سگریٹ کے ساتھ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ لیکن سب سے عام دلیل جو سننے میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ یہی کہ سگریٹ پینے سے سکون ملتا ہے، ٹینشن کم ہوتی ہے۔ تو چلیں اسی بات سے شروع کرتے ہیں اور اس فریب کا پردہ پھاش کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت دلچسپ ہے کہ یہ پورا دھوکہ کام کیسے کرتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ سگریٹ تناؤ کم کر رہی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ دراصل نکوٹین ہی وہ چیز ہے جو جسم میں بے چینی اور گھبراہٹ کی کیفیت پیدا کرتی ہے، اور پھر اگلی سگریٹ صرف عارضی طور پر اس مسئلے کو دباتی ہے جو پہلی سگریٹ نے پیدا کیا تھا۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور یہ مثال تو سب کچھ صاف کر دیتی ہے نا۔ سگریٹ سے ملنے والا جو سکون ہے وہ اصلی ہے ہی نہیں، یہ تو بس اس بحران سے ایک لمحے کی نجات ہے جو خود ہی پیدا کیا گیا تھا۔ تو یہ تو ہوئی نفسیاتی چال۔ اب ذرا سائنس کی بات کرتے ہیں۔ اس سکون کے اس دھوکے کے پیچھے ہر کش کے ساتھ جسم کے اندر حقیقت میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک لمحے کے لیے اس سوال پر غور کریں۔ ہر ایک کش کے ساتھ خون میں کتنے کیمیکل شامل ہوتے ہوں گے؟ اندازہ لگائیں۔ 7,000۔ جی ہاں، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ ہر ایک کش کے ساتھ 7,000 مختلف کیمیکلز خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ذرا اس عدد کو ذہن میں بیٹھانے دیں، 7,000۔ اور یہ کیمیکل صرف ایک جگہ نہیں رہتے، یہ پورے جسم پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ خون کو گاڑھا کر کے دل کو کمزور کرتے ہیں، دماغ کے کام کرنے کی رفتار کو سست کرتے ہیں، بیماریوں سے لڑنے والے مدافعتی نظام کو کمزور کرتے ہیں، اور ہاں، جلد پر وقت سے پہلے بڑھاپے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ اور جہاں تک پھیپھڑوں کی بات ہے، ذرا تصور کریں ایک صحت مند، نرم، اسفنج جیسے پھیپھڑے۔ سگریٹ نوشی انہیں آہستہ آہستہ ایک گندے، خراب کچن اسکرب میں بدل دیتی ہے۔ یہ تصویر جتنی بھیانک لگتی ہے اتنی ہی سچی ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ مسئلہ صرف پھیپھڑوں کے کینسر تک محدود نہیں، وہ تو صرف مسئلے کی ایک جھلک ہے۔ یہ حملہ پورے نظام پر ہوتا ہے، جس سے دل کے دورے، فالج اور یہاں تک کہ تولیدی مسائل کا خطرہ بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نقصان اتنا واضح اور اتنا زیادہ ہے تو پھر اسے چھوڑنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ اس کا جواب ہمیں نشے کی سائنس میں ملتا ہے۔ یہاں کہانی کا اصل ولن سامنے آتا ہے، نکوٹین۔ یہ کوئی عام کیمیکل نہیں، یہ ایک ماسٹر مینیپولیٹر ہے۔ یہ دماغ کے خوشی محسوس کرنے والے نظام یعنی ریوارڈ سسٹم کو ہائی جیک کر لیتا ہے، اور یہ دماغ کو اس طرح سے بدل دیتا ہے کہ انسان کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اسے نارمل محسوس کرنے کے لیے بھی نکوٹین کی ضرورت ہے۔ لیکن اب کہانی کا رخ بدلتا ہے، اور یہ اس تجزیے کا سب سے امید بھرا حصہ ہے، کیونکہ تمام نقصان کے باوجود ہمارے جسم میں صحت یاب ہونے کی ایک ناقابل یقین طاقت موجود ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ صحت یابی کوئی دور کا خواب نہیں جو سالوں بعد پورا ہوگا۔ نہیں، یہ اسی لمحے شروع ہو جاتی ہے جب آخری سگریٹ بجھائی جاتی ہے۔ اور مثبت اثرات بہت تیزی سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سوچیں، صرف 20 منٹ کے اندر دل کی دھڑکن نارمل کی طرف آنے لگتی ہے، 48 گھنٹوں میں ذائقہ اور بو کی حس بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور صرف چند ہفتوں میں پھیپھڑوں کا کام نمایاں طور پر بہتر ہوتا ہے اور سانس لینا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت حوصلہ دینے والی حقیقت ہے۔ ہمارا جسم شفا یاب ہونے کے لیے ہی بنا ہے۔ جیسے ہی نقصان پہنچانے والی چیز کو ہٹا دیا جائے، صحت یابی ایک قدرتی عمل کے طور پر شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں ہمارے آخری حصے کی طرف لاتا ہے۔ اس پورے عمل کو ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ سگریٹ چھوڑنا کچھ کھونے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ واپس حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔ اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سفر اکیلے طے نہیں کرنا ہوتا۔ مدد کے لیے بہت سارے آپشنز موجود ہیں۔ ڈاکٹر سے بات کی جا سکتی ہے، نکوٹین ریپلیسمنٹ تھیراپی جیسے کہ پیچز یا گم استعمال کی جا سکتی ہیں، اور سپورٹ گروپس میں شامل ہو کر ایسے لوگوں سے ملا جا سکتا ہے جو اس صورتحال کو سمجھتے ہیں۔ مدد موجود ہے۔ تو آخر میں اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کیا چھوڑا جا رہا ہے، اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا حاصل کیا جا رہا ہے۔ بہتر صحت، زیادہ توانائی اور ایک بھرپور زندگی۔